الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4 کی آج تفسیر مقصود ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اس آیت میں ما انزل الیکا سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر ایک پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوئیں۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ہیں ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے۔ مثلا پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، لہذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں۔ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام پر نازل فرمایا، ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے۔ یعنی یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہم السلام پر کتابیں نازل فرمائیں اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ بقیہ تفصیلاً جاننا فرض کفایہ ہے، لہذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں، جبکہ علماء موجود ہیں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہے۔ اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا و حساب وغیرہ ہے سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسا سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں ہے۔ اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے جائیں گے، اس کے بعد سیدھے جنت میں، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں ہے۔ اور اس طرح کے فاسد اور من گھڑت خیالات جب ذہن میں جم جائیں تو پھر ان کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے۔ یہ 5 تک مومنین کی صفات عنایت میں بیان کی گئی ہیں، اور اسی جو اگلی آیا مبارکہ ہوگی اور اس سے اگلی یہ 2 کفار کے متعلق ہیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔